السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سود کے بارے میں بات کریں گے اور سود کی حرمت کے بارے میں قرآن و احادیث سے اس کے دلائل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سود جو ہے اس کی مختلف نام ہیں، مختلف زبانوں میں جو استعمال کیے جاتے ہیں۔ اردو زبان میں اس کو سود کہا جاتا ہے اور انگریزی زبان میں انگلش میں اس کو انٹرسٹ کہا جاتا ہے، اور اسی طرح ہندی زبان میں بیاج میں اس کو ربا کہا جاتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی سود کو الربا کے نام سے بیان فرمایا۔ سود جو ہے یہ حرام ہے، ہمارے اسلام میں اس کی قطعاً بھی اجازت نہیں، چاہے وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو شراب ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو نشہ آور چیز، کوئی بھی نشہ آور چیز، یعنی اس کی علت بیان کر دی کہ کوئی بھی نشہ آور چیز ہے تو وہ قلیل ہو یا کثیر ہو، تھوڑی یا زیادہ ہو، وہ حرام ہے۔ تو جب ایک چیز حرام ہو گئی تو اس کی نہ کوئی اس میں سے ٹیڑھ پن، نہ اس میں سے کوئی جو ہے وہ ادھر ادھر والا رستہ نکالا جائے، اور نہ ہی اس کو تھوڑی یا زیادہ کر کے حلال کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ عمل جو تھا وہ پہلی قوموں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو جو چیزیں میں نے بنی اسرائیل کے لیے حلال کی تھی انہوں نے حرام کر لی، جو حرام کی تھی انہوں نے اپنے لیے ان کو حلال کر رکھا تھا۔ خرید و فروخت میں ایک ہی جنس کو تبادلے کے طور پر جب لیا جائے تو اس سے زیادہ وصول کرنا، اس کو سود کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح لین دین میں مشروط اضافہ جو بغیر کسی عوض کے وہ جو حاصل کیا جاتا ہے، اس کو سود کہا جاتا ہے۔ اس کی دو تعریفات ہیں سود کی۔ جو سود حنابلہ کے ہاں ہے وہ سود کی تعریف کرتے ہیں کہ الزیادۃ فی اشیاء مخصوصۃ، اور حنابلہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو احناف ہیں وہ جو تعریف بیان کرتے ہیں کہ کل قرض جر منفعت فہو الربا، کہ کوئی بھی، جو پہلی تعریف تھی وہ تھی کہ جو زیادہ اشیاء لی جائے، زیادہ لیا جائے مخصوص انداز میں شرط لگا کر، تو یہ سود ہے۔ اور دوسری تعریف کے مطابق کہ کل قرض، ہر قرض جر منفعت، جو نفع لے آئے، ہر قرض جو نفع لے آئے، منفعت لے آئے۔ میں نے کسی کو 1000 روپیہ قرض دیا ہے، وہ مجھے 1001 روپیہ بھی میں اس سے لوں، میں اس سے وصول کروں، 1 روپیہ بھی اوپر قرض دیا جا، تو پھر 1 روپیہ بھی جو اس میں سے نفع منفعت لے کے آ رہا ہے، فہو الربا، وہی تو سود ہے۔ جو زیادہ تم لے رہے ہو تو اس سے معاشرے کے اندر سرمایہ دارانہ نظام کو عروج ملتا ہے، اور مساوی برابری، جیسے اسلام تو نظام پیش کرتا ہے زکوٰۃ کا، اور زکوٰۃ کیوں لی جاتی ہے تو خذوا من اغنیائہم فتردوا فی فقرائہم، یعنی کہ مال جو غنی ہے، مالدار لوگ ہیں، ان سے جو ساری زکوٰۃ کا مال ہے وہ لیا جائے اور غریبوں میں تقسیم کیا جائے۔ اور یہ معاشرے کا جو ایک پہیہ، ایک سلسلہ گھوم رہا ہے، چل رہا ہے، یہ بالکل اپنے متوسط طریقے سے، اچھے طریقے سے چلتا رہے، یعنی کہ لیکن سرمایہ دارانہ نظام اسلام کے بالکل الٹ ہے کہ امیر تر ہوتا جائے اور جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا جائے، اور غربت کی چکی میں وہ پستا چلا جائے۔ اب ہم سود کے متعلق قرآن سے کچھ آیات جو ہیں دلائل کے طور پر اس کی حرمت کے بارے میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر جو ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، سب سے واضح ہے اللہ تعالیٰ نے سود میں، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ جو سود ہے نا یہ بھی تجارت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ احل اللہ البیع، جو بیع ہے، تجارت ہے، اس کو اللہ نے حلال کیا ہے، لیکن وحرم الربا، جو ربا ہے، جو سود ہے، جو بیاج ہے، جو انٹرسٹ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ تو جب حلال حرام کا فرق کر دیا تو دونوں چیزیں ایک نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں
ایک اور مقام پر وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 275 کا ہی اس سے پہلے والا حصہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ایک اور مقام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا المومنوں کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں 278 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور جو سود باقی رہ گیا ہے سود سے اس کو چھوڑ دو، وذروا چھوڑ دو ما باقیہ جو باقی رہ گیا، من الربا سود میں سے، جو سود میں سے باقی رہ گیا یعنی جو تم نے سود جو لوگوں سے لینے ہیں اس کو چھوڑ دو۔ اب حرمت آ گئی ہے سود کی، احل اللہ البیع وحرم الربا، تو اب سود کو چھوڑ دو، اب تمہارے لیے اللہ نے تجارت جو ہے مزاربت جو ہے وہ حلال کر دی ہے، تو جو سود ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے۔ وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ایک اور مقام پہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 276 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے سود کو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے، ویربی الصدقات، اور جو صدقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، صدقے کو اللہ تعالیٰ زیادہ کرتا ہے، بڑھاتا ہے، لیکن جو سود ہے، جو سود کا مال ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور یہ اصل میں انسان کے ایمان کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ویسے تو اگر انسان بظاہر دیکھے کہ سود تو منفعت لے کے آ رہا ہے تو وہ بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں جو سود ہے وہ کم ہوتا ہے، اور جو صدقات ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو میں بڑھاتا ہوں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ایک اور مقام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہ بھی ایمان والوں سے مخاطب اللہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے اس کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو اے ایمان والو تم سود نہ کھاؤ بڑھا چڑھا کر، یہ دو لفظ اضعافا مضاعفا، یہ دو الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے یہاں پہ کہ کیا مراد ہے سود کو بڑھا چڑھا کے، یعنی آپ نے کسی کو 1000 روپیہ قرض دیا ہے تو آپ اس سے سود لے رہے ہیں 1500 روپیہ، جو 500 ہے وہ سود لے رہے ہیں، تو یہ ہے بڑھا کر۔ اب چڑھا کر اس کا کیا مطلب ہے کہ جب وہ ایک مدت تک جب تک اس نے 1500 دینا تھا وہ نہیں دے سکا، تو آپ کے پاس وہ آ کے کہتا ہے کہ میں یہ جو رقم ہے وہ نہیں دے سکتا، مجھ سے پیسے ہو نہیں پائے، تو جو سود لینے والا ہے 500 وہ اس سے کہتا ہے کہ چلو اگلے مہینے کی فلاں تاریخ کو دے دینا، مگر پھر 2000 جو ہے وہ روپے ہو جائیں گے، 2000 تم ادا کرو گے۔ وہ کہتا ہے بیچارہ ٹھیک ہے، پھر وہ اگلے مہینے پھر آ کے کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ رقم جو ہے وہ اکٹھی نہیں کر پایا، میرے پاس پیسے نہیں ہو پائے، تو وہ پھر اس کو کیا کہتا ہے کہ چلو اگلے ماہ اس تاریخ کو دے دینا تو پھر میں 2500 لوں گا۔ یہ بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یعنی کہ جو سود ہے اس کو زیادہ کر کے بڑھا چڑھا کے وہ تم وصول نہ کرو۔ اسی طرح احادیث کی روشنی میں بھی اس کی حرمت جو ہے وہ واضح ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنگ کے لیے تیار ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو سود سے باز نہیں آتا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من قوم یظہر فیہم الربا الا اخذوا بالسنہ وما من قوم یظہر فیہم الرشا الا اخذوا بالروع، یعنی کہ ما من قوم نہیں ہے کسی قوم میں ظاہر ہوتی، جب اس قوم میں سود ظاہر ہو جائے کسی قوم میں، یعنی کوئی قوم سود پر اپنے کاروبار اپنی تجارتیں اپنے سارے معاملات کرنے لگ جائیں تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے سب نے فرمایا کہ اس قوم کو قحط سالی گھیر لیتی ہے آگے۔ اور کسی قوم میں اگر ما من قوم یظہر فیہم الرشا، اگر جو رشوت ہے وہ عام ہو جائے تو پھر الا رو، جو روب ہے، جو روب ان کو آ کے پکڑ لیتا ہے، ان کا دبدبہ، ان کی جرت اور بہادری ختم ہو جاتی ہے۔ اور آپ آج دیکھ لیے یہی ہمارا حال ہے، ہم قحط سالیوں میں مبتلا ہیں، ہم مہنگائی یہ قحط سالی ہی ہے قسم کی، پھر اس کے بعد رشوت کی وجہ سے ہم کافروں کے روب کے تلے دبے ہوئے ہیں۔ ہمارا بینکاری کا نظام، چاہے وہ اسلامی بینکنگ ہو
یا جو بھی بینکنگ کا نظام سارا سود میں گھرا ہوا ہے. ہماری انشورنس یہ چیزیں ہماری اصل میں ہے ہی نہیں. انشورنس ہو یا اس کے تبادل کوئی تکافل کا نظام نکال لیا گیا ہو، کوئی بھی صورت جب دین میں ہیلا کرنے کے لیے نکال لی جائے تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جائز ہو گئی ہے. جب ایک چیز حرام ہے، اللہ نے قرآن میں فرما دیا سورہ بقرہ میں کہ آیت نمبر 275 میں کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ مسلمان تو وہ ہیں کہ سمعنا واطعنا، سن لیا تو اطاعت کرتے ہیں. جب ایک چیز کو ہم نے حرام قرار دیا ہے، پھر کیوں تم اس کو بار بار اس کو کوئی نہ کوئی ہیلے وسیلے بنا کر جو ہے وہ جائز کرنے کی کوشش کرتے ہو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث ہے 2086 نمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وآکل الربا وموکل ولعن المصور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے مصور پر اور سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر. اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جابر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وقاتبہ وشاہدیہ وقال ہوا سواء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود لعنت ہے سود لینے والے پر، سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لینے اور دینے والے پر، سود لکھنے اس پہ مکاتب جو بنتا ہے سود لکھنے والا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری لعنت ہے، اور سود پر گواہ بننے والے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری لعنت ہے. پھر فرمایا وقال ہوا سواء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارے کے سارے گناہ میں برابر کے شریک ہیں. یعنی اس قدر سختی سے اسلام نے سود سے منع فرما دیا ہے. لیکن آج کل ابھی کچھ دن پہلے ایک بھائی ہیں، وہ مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ ایک بندہ قرض دے رہا ہے مجھے 5 لاکھ روپیہ، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو دکان پہ پیسے لگا رہے ہیں اس کا کرایہ مجھے جو آپ کے آئے گا، ہاں اس میں سے میں 50% لوں گا، تو آپ نے جو رقم مجھ سے لینی ہے وہ بھی آپ نے مجھے جب سال 2 سال بعد جتنی مدت طے ہوئی ادا کر دینی ہے. اب آپ مدت لے رہے ہیں مگر یہ رقم کیوں وصول کر رہے ہیں جو آپ نے ایکسٹرا اس سے جو آپ منفعت لے رہے ہیں، فہو الربا، وہی تو سود ہے. تو ایکسٹرا وصول کیوں کر رہے ہیں آپ مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کی مدد کے لیے اسے مجبور نہیں کرے. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 70 جزءا، جو ہیں حصے ہیں، جو سود کے درجے ہیں، ان میں سے اسیرها ان ينكح الرجل امه، یعنی اس میں سے سب سے چھوٹا، سب سے کم تر جو ہے اس میں جو درجہ ہے سود کا، وہ ہے ایسے ہے جیسے اپنی ماں سے زنا کرنا. اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ اندازہ کر لیجئے یہ کتنی بڑی چیز ہے. یہ ساری صحیح احادیث ہیں، اور یہ حدیث ابن ماجہ میں، جو ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس میں اپنی کتاب احادیث ابن ماجہ میں اس کو ذکر کیا ہے. تو جو سود ہے وہ بہت ہی بری چیز ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ رچ بس چکی ہے. اللہ تعالی ہمیں، مجھے اور آپ کو سود جیسی گندی حرام بری بیماری سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ جو سود ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے مولا تیری رحمت سے نکلا